बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पीडीएम ने बिल आखिर चंद बड़े फैसले कर लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने मुलाहिजा की। मौलाना ने क्या कहा था, आप चंद झलकियां उसकी मुलाहिजा कर लें और फिर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। हुकूमत की मुजव्वजा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। 26 मार्च का फैसला तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मार्च हतमी नताज की तरफ जाएगा। और जो पीडीएम का पहला फैसला था कि हम इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस गवर्नमेंट को घर भिजवा के रहेंगे, तो क्या 26 मार्च का मार्च वाकई हुकूमत को घर भिजवा सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये जो सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवारों के बारे में फैसला हुआ पीडीएम ने, तो ये फैसला किस बेस पे किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितनी सीट्स मिलेंगी, जेयूआईएफ को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये बहुत अहम है। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा आज जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो कुछ हुआ उसके बारे में होगा, क्योंकि आज भी लोटा लोटा और चोर चोर की आवाजें कौमी असम्बली में आती रही। कौमी असम्बली में क्या हुआ, आप वो ये भी मुलाहिजा कीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं है राजा साहब, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे ना, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आप जरा तहम्मुल से बात सुन लीजिए। सुनने के में शकत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यू बुलडोज, वी विल नॉट लेट यू बुलडोज। इनफ इज इनफ, हमने बहुत बर्दाश्त की है। ये वही लोग हैं, ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। वो रात है तो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। सुना है कि एक बैठक होगी, एक नया ऐलान किया जाएगा, एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। करो करो ऐलान, हम किसी लॉन्ग मार्च से नहीं है। ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वो दूसरी तरफ देना चाहते हैं। ये नहीं पास होने देते इस आईनी तरमीम को, क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है। बाबा बदनाम हमें कर रहे हो और अपना करतूत नहीं पता तुम्हें, क्योंकि तुम कहीं का ईद कहीं का रोड़ा, भागमती में कुंभा जोड़ा, पार्टियों से भागे हुए भगोड़े लौटे हो, कैसे बनाना चाहते हो। अब इंशाअल्लाह ताला पीडीएम गली 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 तुम्हारा जो है वो इस्तकबाल करेगी। जब हम इस्लामाबाद में आएंगे तो फिर तो आपको पनाह नहीं मिलेगी, हम आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे, ढूंढ कर। सबसे ज्यादा घूमने वाला जो लोटा जो काफ में था, तो अपने आप को कहता था कि नून वाले गलत हैं। आप जब नून में था तो कहता था पीछे वाले गलत हैं। सवाल पे आए, सवाल पे में है तो कहता है पीछे नून वाले गलत हैं। मेरे घर पे अभी भी किताब है एक शख्स की जिसका नाम था जुल्फी, जिसने लिखा था with fondest regards to daddy from जुल्फी। जुल्फी उर्फ्तार जुल्फिकार अली भुट्टो का जो सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान मुस्लिम लीग अयूब खान के साथ, वहां से उसने पार्टी छोड़ी और आगे गया, बल्कि उसको काबीना से निकाला गया उसकी नाअहली पे। दूसरी चीज मैं फिर दोहराता हूं, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर केपी के वो जमात इस्लामी में भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी थे, आज वो सूबाई सदर है केपी के मुस्लिम लीग नून के। पहले अपने घर को ठीक करें फिर बात करें। मुकाबला करने के लिए पटेल हो या कोई भी हो, आए हरिपुर से मुकाबला करें, इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ इसके बारे में पीडीएम ने आज फैसला किया है कि यह सिलसिला आगे चलता रहेगा। सेनेट के अंदर भी एहतजाज होगा और कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज होगा, और अगर यह एहतजाज का सिलसिला इस तरह जारी रहा तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरी फोर्स सामने आ जाए और फिर इस पूरे सिस्टम को लपेट दिया जाए। हम ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती है कंवल शोज़ा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक MNA है, और आज जो कौमी असम्बली में लड़ाई हुई उसमें ये पेश थी।
شاہدہ اختر علی ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے، JOEF کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA ہے یہ بھی، اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے خطاب بھی سنا، ان کی پریس کانفرنس بھی سنی، ظاہر ہے ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت ان کے سارے ارکان PDM کے اجلاس میں شامل تھے۔ کنول صاحبہ یہ فرمائیے گا، سب سے پہلے تو یہ کہ 26 مارچ کا اعلان تو اب PDM نے کر دیا ہے، اور میرا خیال یہ حتمی اعلان ہے، اور اگر یہ مارچ ہو گیا تو حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب۔ آپ نے کہا میں لڑائی میں پیش تھی، میں بالکل لڑائی میں پیش نہیں تھی، میں اسمبلی کی کاروائی میں پیش تھی۔ میں نے نہ اٹھ کے ہاتھا پائی کی ہے، نہ کسی کے ساتھ گالی کلوچ کی ہے۔ میں اپنی جو نشست تھی اس پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جو ایجنڈا چل رہا تھا اس کو بڑے طریقے سے فالو کر رہی تھی۔ آج تو خواتین میدان میں تھی، دیکھا وہ جو میدان میں تھی ان کے ذرا فوٹیجز نکالیں، ان میں آپ کو میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی نظر آؤں گی، میدان میں آپ کو اپوزیشن کی خواتین اور بالخصوص PMLN اور پیپلز پارٹی کی خواتین کون کون خواتین تھی پیش اس میں؟ وہ آپ نکالیں، آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی۔ آپ تو تھی نا وہاں پہ؟ میں تو سامنے بیٹھی بھی دیکھ رہی تھی، کافی ساری تھی، شزا فاطمہ تھیں، رومینہ خورشید عالم صاحبہ تھیں، اور شازیہ مری صاحبہ تھیں، اور بھی بہت ساری تھیں جو ساری سامنے آ کے بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ جو گنگنا کے گالی گلوچ ہو رہی تھی یہ وہاں سے ہو رہی تھی۔ ویسے خواتین کو ایسا کرنا چاہیے؟ ویسے دیکھیں اسمبلی میں کوئی خواتین اور مردوں کی ڈسکریمنیشن نہیں، ساری ممبران ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، سب کو ہی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہاتھا پائی، گالی گلوچ یا جو آوازیں کسنے کا سلسلہ ہے اس کو کم ہونا چاہیے، اوکیجنلی کر لیا کریں، لیکن اگر آپ مستقل اس طرح کریں گے تو پھر نہ ایجنڈا فالو ہوتا ہے، نہ آرڈر آف دا ڈے پہ آپ چل سکتے ہیں، نہ کوئی سپیچ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ چلے ہم تو سارے بیچ میں ہوتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سارے پروسیس سے سخت آوازار نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی۔ اور جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، جس کو یہ سیاست کہتے ہیں، اور ایوان کے تقدس اور اس پہ اتنے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، جب اس طرح کے ممبران ویسے گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی، آئین کی کاپیاں اٹھا کے پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تو آپ ہی آئین کی پاسداری نظر نہیں آتی۔ 2013 سے لے کے 2018 تک تو یہی ہوتا رہا ہے، اور آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے اس وقت یہی کام ہو رہا تھا۔ میں تو نہیں تھی جناب ایوان کا حصہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ کاپیاں پھاڑی جاتی ہیں یا آئین کی جو کاپی ہے، جو آئین کا ایک مسودہ پھاڑی گئی تھی 2014 میں، بلکہ جب بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ کے میں سمجھتی ہوں جاوید صاحب MNA تھے وہ گھیراؤ کر لیتے تھے اسپیکر۔ آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بارہا کہا کہ آپ بات چیت کریں، اچھے طریقے سے بات چیت کریں، ڈسکشن کریں، لیکن ہوتا یہ کہ اندر اسپیکر کے چیمبر میں تو ڈسکشن اور ایگریمنٹس فرق کیے جاتے ہیں، باہر آ کے ویسے آپ ظاہر اگر آپ اس وقت قومی اسمبلی میں نہیں تھی، لیکن آپ کو یہ یاد تو ہوگا کہ اس وقت PDM میں معذرت چاہتا ہوں PTI یہ اعلان کرتی تھی کہ ہم ایوان کی کاروائی نہیں چلنے دیں، لیکن آج وہی اعلان PDM کر رہی ہے۔ جاوید صاحب پھر آپ کی میموری میرے سے بہت پیچھے کی ہے، وہ ذرا اٹھا کے دیکھیں، ایوان میں تو پھر اور بھی بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑی گالی گلوچ بھی سنی، بی بی جس وقت اندر آیا کرتی تھی، بی بی کی موجودگی میں میرے پاس وہی سلسلہ چلتا رہے۔ میں بالکل نہیں چاہتی، میں نے تو اپنی چاہت کا اظہار کر اس کا بڑا آسان میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سیولائز طریقے سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس دن سے حکومت آئی ہے PTI کی حکومت، ہمیں یہی ہاسٹائل انوائرمنٹ ملا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کے ایوارڈز ہمیں دینے چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم وہ شخص ہیں جنہوں نے کان میں لگا کے اور اس کے بعد سپیچ کی، اور سامنے یہی خواتین تھی جو کھڑی ہو کے گالی گلوچ بھی کری تھی اور پروٹیسٹ بھی کری تھی۔ آج تک میرا خیال ہے کہ کوئی اپوزیشن کو سپیس نہیں مل رہی تو اعتراض ہوگا۔ اپوزیشن کو پہلے دن کون سی سپیس نہیں مل رہی تھی؟ مجھے آپ دکھا دیں کہ PTI کی جب لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2013 میں اگر نواز شریف صاحب کو سپیچ نہ کرنے دی گئی ہو، ایوان میں آپ نے پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ تو آپ کم از کم انٹرٹین کرتے ہیں، اس کو تو سن لیتے ہیں۔ جو یہ ارادہ کر کے آئے ہوں کہ ہم نے انہیں بیٹھنے نہیں دینا، ہم نے ان کو چلنے نہیں دینا اور یہ شور مچانا، یہ تو فرسٹ ٹائمر ہے۔ بھائی ڈیموکریسی میں فرسٹ ٹائمر آنا کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی فلرش ہو رہی ہے۔ اس کا یہ موروثیت کے چمچہ گیری جو کر رہے ہوں ان کے لیے ظاہر ہے اپنے خاندان کے لوگ، پھر انہی کے خاندان کے لوگ اور ان کے پیچھے غلام، لیکن ڈیموکریسی میں 26 مارچ کا سوال دوبارہ کروں گا آپ سے، لیکن پہلے آپ کا جو میں رسپانس لے لوں۔ 26 مارچ چھوڑ کے 4 مارچ 10 مارچ 15 مارچ جب ان کا دل چاہ رہا کر لیں۔ ابھی تو بڑی مشکل سے PDM کی آپس میں ایلفی لگا کے آج کوئی جوڑ توڑ ہوئے، ابھی پہلے دیکھیں کہ ان کے جوڑ کتنے عرصہ چلتے ہیں۔ سارے جوڑ ہلے ہوئے تھے، کسی ایک چیز پہ بھی کنسنسس نہیں تھا۔ ابھی پہلے دیکھیں کہ 26 مارچ تک یہ ایلفی ان کو روک سکے گی یا فارغ ہو جائے گی۔ شہزاد صاحب آج تھی آپ ایوان میں؟ ویسے جی بالکل۔ تو آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کیا اپوزیشن کو بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ
जावेद चौधरी साहब प्रोग्राम में बुलाने का। आप तो जिस तरह मोहतरमा ने कहा है कि ईवान में ये नहीं होना चाहिए, मैं तो समझती हूँ ये तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। जो 2014 में डी चौक पे जो अल्फाज बोले गए, जो जुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह रियासती इदारों पे हल्ला बोला गया था, वो भी नहीं होना चाहिए था। ये वही कल्चर है डी चौक का 2014 का जो आज ईवान में आप देख रहे हैं। अगर आप फुटेज पूरी तरह उठा के देख ले, जो क्वेश्चन आ रहे जिसपे कि न सिर्फ गवर्नमेंट अपोजिशन तमाम पार्टियों का ये एक यूनानिमस हमारा एक डिसीजन हो गया था एडवाइजरी कमेटी में कि क्वेश्चन आर एटलीस्ट आप उस पे कोई ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन उसमें कोई हल्ला गुल्ला करेगी, बल्कि उसको स्मूथली रन किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कि वज़रा जो हैं या तो वो ईवान में नहीं आते या जो जवाब देते हैं वो गैर तसल्ली बख्श है। अब तो आ रहे हैं। और आज का अगर मैं कहूं, आज की एनर्जी पे क्वेश्चंस थे, तो जो मिनिस्टर उमर अयूब साहब, उन्होंने जवाब में क्या दिया, अगर आप थोड़ा वो क्लिप भी चला लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बात शुरू कहां से हुई है। जनाब, ये इस तरह कहना कि ये टोटल मलबा आप अपोजिशन पे डालते हैं, आपने जब देखना है तो फिर एक क्लिप नहीं देखें गवर्नमेंट के मुताबिक, आप पूरा प्रोग्राम देखें। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हल्फ लिया हुआ है सॉवरेनिटी का, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का, यहाँ पे तो ईवान में तो मेंबर्स के सर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो तो इस तरह आप एक दूसरे पे झपट रहे हैं कि जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई यहाँ पे दुश्मन पे हमला किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती है। अगर जो भी मैं समझती हूँ कि इसकी पहल जिस तरफ भी से होती है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, गलत है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी, मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में ये आप इसी के प्रोग्राम में कहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल असेंबली एथिक्स कमेटी बनी। क्यों बनी? इस तरह के जो हालात आए, ये हालात कमेटी कौन रन कर रहे हैं? उसको हेड कर रहे हैं जी परवेज साहब, परवेज खटक साहब खुद नजर नहीं आते, वो उस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते। सेकेंडली, जब रिग्ड इलेक्शन हुए, पार्लिमानी कमेटी बनी, उसको कौन हेड कर रहा है? परवेज खटक साहब, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। और यही चीजें जब तसलसल के साथ चलती हैं और अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता, तो अब खुद ये कहना है कि अगर मैं ना चाहूं तो गवर्नमेंट खत्म हो जाए, और खुद गायब नजर नहीं आते। कमल साहब, ये फरमाइएगा कि जब परवेज अशरफ साहब एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रहे हैं, और जब वो 4 मरतबा कोशिश करेंगे, 4 मरतबा उनका माइक बंद होगा, और जब आप लोगों की तरफ से राजा रेंटल के नारे लगेंगे, तो आपका क्या ख्याल है, अपोजिशन को खामोश करना चाहिए? फिर देखिए, ये तो बहुत बाद में हुआ ना, उससे पहले जो सारी बातें हुई, वो जूता उठा के इनके एक मेंबर ने दिखाया सामने से, फिर इनके मेंबर एक आ गए, जिस वक्त फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, वो गालियां देते रहे, मुंह पे पास खड़े होकर गालियां देते रहे, बाजू चढ़ाते रहे। कौन थे? आगा रफीउल्लाह साहब आए, एक और जो इनके मौलाना साहब है, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो भी आके, मेरे पास क्लिप्स है, मैं भेज देती हूँ, अभी चलाएं, आपको नजर आ जाएगा। आपको सिर्फ आप बीपर लगा दें, उनकी जुबान के हिलने से आपको पता लगेगा कि कौन सी गालियां चल रही थी। सामने आके थ्रेटन कर रहे हैं, मारने की कोशिश की जा रही है, डिप्टी स्पीकर पे अटैक कर दिया। इतने सीनियर मेंबर हैं नवीद कमर साहब, इतना उनका आज ब्लड प्रेशर शूट किया कि उन्होंने जाके उस पर अटैक कर दिया। तो ये तरीकेकार नहीं है। और ये जो फरमानी है, कभी-कभी आपको ये फीलिंग होती है कि 2014 का कल्चर डी चौक का ये कल्चर, डी चौक डेमोक्रेसी कल्चर था। इससे पहले भी ये कल्चर हमने देखा। जावेद लतीफ साहब ने ट्रैक्टर ट्राली की, आज भी नारे लगवाए, और भी बहुत सारे नारे लगवाए जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। इस तरह के हालात ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे थे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नून लीग की जो कहीं नहीं देखे जिस तरह के खवातीन आज कर रही हैं, इनके वो मेंबरान जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जाके लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करते ना, मेरे पास वो मौजूद है। ये बातें ना करें कि पीटीआई को आज आप लोग अदरिंग करते हैं कि जी ये आए तो अब हम बहुत फरिश्ते थे सारे। मेरे पास वो ज़बानें, आपको वो मेरे पास खालिद खरम साहब की ज़बानें भी मौजूद है कि वो जिस तरह की गाली के लिए होते थे, वो स्पेस देते थे। पाकिस्तान वाले ने गाली नहीं, आजकल के जो हालात हैं स्टार्ट टोटली डिफरेंट, नहीं बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल इनकी बाइसनेस है, इनकी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है कि सिर्फ इन्होंने अदरिंग करनी है क्योंकि इन्होंने एक अपना दुश्मन आइडेंटिफाई कर लिया। रिग्ड इलेक्शन ये फरमा रही है, रिग्ड इलेक्शन की कोई सबूत होते हैं?
آپ اگر چلیں بالفرض ریگنل الیکشن 2013 میں آپ کے پاس ثبوت تھے؟ بالکل تھے، ہم نے دیے سارے فورمز پہ دیے، جب ہم انٹرٹین نہیں ہوئے تب ہم ڈی چوک پہ گئے، اور جب اس کے بارے میں نتیجہ کیا نکلا تو اس کا؟ ایک منٹ نا جاوید چودھری صاحب، آپ ان کے وکیل نہ بنے، مجھے تو ویسے میں بات کر رہا ہوں نا، جس وقت ہم نے جب ہم نے وہ 4 حلقے کھلوائے، چاروں حلقوں میں مسئلہ نکلا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ضمنی الیکشن ہوئے، جہانگیر ترین صاحب وہ الیکشن جیت کے واپس آئے، 2.5 سال ضائع ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ آئے، کتنا عرصہ ہم نے ایفرٹ کی، آپ بھی لے جائیں۔ لیکن کون صاحب میں معلوم چاہتا ہوں ایک چیز، جو کچھ آپ نے 2014 میں کیا تھا آج اس کا نتیجہ نکلا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جو دیکھیں پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کے آپ نے کھینچنا تھا، پارلیمنٹ کے اوپر کرینے چڑھا دی گئی تھی، پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیواروں پہ جو شلواریں لٹکی 126 دن، کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ پی ٹی وی میں ڈاکٹر عارف الوی کو دیکھا، اسد عمر صاحب کو دیکھا، شفقت محمود کو دیکھا، عمران خان صاحب کو دیکھا، آج عدالت نے انہیں بری کیا ہے، 5-6 سال انہوں نے وکٹمائز کیا پولیٹیکل کیس چلا کے۔ ویسے ورکر دوسرا میری بات سنیں، کس کی بات پہ آگے بڑھتا رہے؟ ورکر اس میں کس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا کسی اور کا ورکر ہے؟ مجھے کیا معلوم کس کا تھا، مجھے کیا معلوم کس نے بھیجا تھا، تو آپ کا تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہاں پہ کس نے ان کو بھیج کے اور ایک سین کریٹ جو نعرے لگا رہے تھے، جو وہاں پہنچ گئی، وہ میمن صاحبہ سے پوچھئے کہ وہ پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے سپن کیوں دیا، کانسپیریسیز تو چل رہی تھی۔ دوسری بات میری بات سنیں، ریگڈ الیکشن کا نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں ٹرانسپیرنٹ آپ طریقے سے الیکشنوں کے لیے پروسیجر بنائیں تو دوڑ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اب ایسے ایک سوال آپ سے، میں نے بریک لینی ہے، لیکن تم نہیں ہوتے 2014 کی بات کر رہے ہیں نا، میجورٹی کے باوجود 2014 کی میڈم 2014 کی بات ہو رہی ہے نا، کرینے کون لے کر آیا تھا؟ یہ ایک دفعہ 144 کس نے توڑی تھی، گیٹ پرائم منسٹر ہاؤس کا کس نے توڑ دیا تھا، ایوان صدر کا گیٹ کس نے توڑ دیا تھا، پارلیمنٹ کی باؤنڈری کراس کر کے کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ لوگ آپ کے نہیں تھے؟ دیکھیں 14 قتل ہوئے، نہیں ماڈل ٹاؤن میں ہمیں نہیں پتا کس نے کیا تھا، اب یہ جو حکومت چل رہی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ نہیں کر رہے، جاوید یہ کل یہی کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون چلا رہا ہے۔ دکھایا کہ 14 قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں کس نے کیے تھے، کس نے اسٹریٹ فائرز کیے تھے، کیوں آج تک ان کو انصاف ملا، اور جب انہیں انصاف نہیں ملا وہ بھی آ کے بیٹھے، جب ہمیں انصاف نہیں ملا ہم بھی آ کے بیٹھے، آپ نے عدالتوں کی گردنیں گھوٹی ہوئی، آپ نے ہر فورم کو روکا۔ آپ کون؟ آپ جو اس وقت مسلم لیگ کے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اشاروں پہ 14 قتل ہوئے۔ ویسے مجھے بریک لینے دیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ 14 لوگوں کے قتل کہاں چلے گئے؟ وہ مولانا جو ہے آپ گورنمنٹ سے آج ناراض ہیں، اب تو خیر بڑے بڑے نئے دھرنے ہو گئے، اب ہمارے دھرنے سے تو آگے نکل گئی ہے بات۔ پولیس کے وہ تمام افسر جو اس ایشو میں ذمہ دار تھے، آج سب کو پوسٹنگ ملی، اس کے بعد آپ کی علامہ طاہر القادری صاحب کی گفتگو سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ لیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، مہمان یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے اب نئی صورتحال ہے تو میاں صاحب سے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ میاں صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ 26 مارچ کا جو آپ کا لانگ مارچ ہوگا، یہ کس کے خلاف ہوگا؟ پہلا سوال تو یہ کہ گورنمنٹ کے خلاف ہوگا یا جو آپ کہہ رہے ہیں سلیکٹرز ہیں ان کے خلاف ہوگا؟ پہلے یہ فیصلہ کیا آپ نے یا نہیں کیا ابھی تک؟ یہ سب بالکل کلیئر ہے کہ جو اس سسٹم میں رکاوٹ ہیں، جو اس سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہتے، جو اس سسٹم کو بدنام کرتے ہیں، جو جمہوریت میں رکاوٹ ہیں، جو آئین قانون کی بالادستی میں رکاوٹ ہیں، یقیناً سب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو، اور یہ لانگ مارچ جو ہے اس کا اختتام راولپنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا سر؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ کرنا ہے پی ٹی ایم کی لیڈرشپ میں، یعنی ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ ابھی جب آپ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کا رخ کسی جانب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو فیصلہ کرے گی پی ٹی ایم کی قیادت۔ اور یہ این دن پہ فیصلہ ہوگا، این وقت پہ؟ جی بالکل بالکل، اور دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے جس کو مسلط پاکستانی قوم پر کر دیا گیا ہے، اس میں قرضے بڑھے، اس میں کرپشن بڑھی، اس میں بے روزگاری بڑھی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے سر، وہ ساری باتیں ظاہر ہے وہ تو روٹین میں چلتی رہتی ہے، جو نئی چیز ہے وہ 26 مارچ کا مارچ ہے۔ اب اگلا سوال آپ سے، یہ ایک دن کا مارچ ہوگا یا پھر آ کے آپ دھرنا دیں گے اور جب تک گورنمنٹ نہیں جاتی آپ نہیں اٹھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ 26 مارچ کو قافلے پورے پاکستان سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا شروع کریں گے،
ٹھیک ہو گیا, کوئی پہنچے گا 3 دن بعد, کوئی 4 دن, کوئی یکم تک پہنچیں گے. اب صاحب کو ڈیڈ لائن یہ دی ہے کہ 1 اپریل تک تمام قافلے پورے پاکستان سے اس حساب سے چلیں کہ وہ 1 تک پہنچ جائے. اب 1 تک جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے واپس آ جائیں گے. ظاہر ہے ایک مقصد ہے, ایک بڑا مقصد ہے پاکستانی قوم کا, وہ 2 دن میں حل ہو جاتا ہے, 10 دن میں حل ہو جاتا ہے. یقیناً ہم پڑاؤ وہاں ڈالیں گے اور یعنی دھرنا ہوگا. اپنے دیگر اعلانات جو ہے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ساتھ کرتے جائیں. گویا یہ دھرنا ہوگا, مارچ کا اختتام دھرنے پر ہوگا. اس کا اختتام اس حکومت سے نجات پر ہوگا. ٹھیک ہو. اچھا ویسے یہ مارچ میں آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ جو 26 مارچ کو آپ سٹارٹ کریں گے, یہ آپ کے مطالبات کیا کیا ہیں اس میں؟ فروری کا مہینہ جو ہے وہ ہم مارچ کر رہے ہیں, ریلیاں نکال رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. نہیں, یہ جو مین مارچ ہے اس کے مطالبات کیا ہیں آپ کے, کہ آپ یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ چلی جائے, نئے الیکشن ہو جائیں, کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے, کیا چاہتے ہیں اس میں سے, کیا چاہیں گے آپ؟ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے آئین قانون کی بالادستی. اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آئین قانون کا احترام کیا جائے جو 22 کروڑ عوام کے نمائندوں نے بنایا ہے. اب جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسلط کی نالائقوں کی, نااہلوں کی حکومت جو ہے ٹھیک ہو گیا, اس سے عوام کو چھٹکارا مل جائے. وجہ کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا گرک انہوں نے پہلے سے کر دیا, اور جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو دشمن کو حملہ ٹھیک ہو گیا. ضرورت ہوتی ہے. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے وضاحت کر دی. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک اور تاریخ دے دی, پہلے آپ نے 3 تاریخیں دی تھیں لیکن ان تاریخوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا, تو میرا خیال ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا آپ کو. اس کے بجائے آپ نے ایک اور تاریخ دے دی, تو اس میں وہ نتائج حاصل کر سکیں گے آپ لوگ؟ نہیں جی جاوید صاحب, اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریکیں کبھی کامیاب ایک نقطے پہ جب ہم پہنچیں گے تو تب نقطہ ہمارا یہ کہ حکومت سے نجات لینا. اب یہ ایک پروسیس ہے, مراحل ہے, تحریک سلو ڈاؤن ہوگی لیکن ختم نہیں ہوئی. تاریخ ہم نے آپ کو پہلے بھی جو شروع ہماری ہوئی تھی تو ہمارا متفق کا فیصلہ تھا اور تمام جماعتوں کو ایک ساتھ لے کے آگے بڑھنا تھا تاکہ جمہوری طور پہ ہم آگے بڑھ سکیں, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. یہ تاریخ جو ہے یہ 31 جنوری والی یا 31 دسمبر والے یا 15 نومبر والی تاریخ نہیں ہے, اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. آپ دیکھیں کہ پوری جو قوم ہے اب ہر دوسرے دن ڈی چوک پہ کیوں مظاہرے ہوتے ہیں, اس حکومت کے خلاف لوگ کیوں نکلتے ہیں, کیونکہ ویژن آ گیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک آواز بن کے سامنے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے. اور اسی طرح ابھی یہاں پہ تحریکوں میں جان نہیں ہوتی, نہ پہلے تھی نہ پہلے 8 دسمبر کو آر ہوا یا پار ہوا, کا جو 13 دسمبر کو آر ہونا تھا یا پار. میں بولی ہوں, اب اس حکومت کا آپ دیکھیں ہر بات پہ یہ یو ٹرن لے رہے ہیں. ابھی آج کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے جو ترمیم دی ہے, ڈرامہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے, سجایا کرنے کے لیے 2/3 اب یہ ہمارا ملک تجربات کا مطابق نہیں ہو سکتا. ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے اور اپنی بات پہ کبھی عمل نہیں کیا, انہوں نے اس طرح کبھی ریفارمز کی بات نہیں کی, تو پھر ان کو یہ ڈرامہ کہنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ نکلتی ہے, کرپشن بچانے کے لیے چوروں کے ساتھ کوئی نہیں نکلتا. ٹھیک ہو گیا, میں انہوں کا جب بھی 22 منٹ کی کمیٹی رپورٹ میں یہ پورا سسٹم کو جو بلڈوز کر رہے ہیں, اس کو آپ یہ ریفارم کر رہے ہیں. عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا, اس طرح کے ریفارمز نہیں ہو سکتے. آپ عوام کے سامنے یہ اپنی سیونگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پریس کانفرنس کر کے بلائیں گے تو کوئی نہیں آنے لگا. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ خاصا ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ڈی ایم کے اندر کیا ہوا اس کی جو روایت ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब। पीडीएम के जो इजलास था, सरबराही इजलास, उसके अंदर थे। अभी ताज़ा तीन जो सूरत हाल हुई वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि 26 मार्च को धरना होगा या सिर्फ मार्च होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इजलास बहुत अच्छा रहा और जैसे कि ये हुकूमती पंडित कह रहे थे कि जी इनके कोई फैसले नहीं होंगे, पीडीएम ख़त्म होगी, आज पीडीएम ने दोबारा इस बात को साबित किया। देखिए जावेद चौधरी साहब, हमारी जो तहरीक है ना वो एक बड़े मरहलावार हिकमत अमली के तहत चल रही है और हम कोई कबल अज़ वक्त ऐलानात नहीं करते। जब अगली तहरीक के फेज़ का मरहला आता है उसके फैसले किए जाते हैं। तो आज अब दो अहम फैसले हैं। एक ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आपस में मुश्तरका लड़ा जाएगा, मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा और इससे हम इंशाल्लाह अपनी हिस्से की नशिस्तें बढ़ा सकेंगे। दूसरा ये कि 26 मार्च को गिलगित से लेके गवादर तक, कराची से लेके नारोवाल तक पूरे पाकिस्तान से काफिले लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद को रवाना होंगे और 1 अप्रैल को यहाँ पहुंचेंगे सब लोग। नहीं, उससे पहले 1 अप्रैल तो अप्रैल फूल होता है। ओके। अच्छा, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो अब धरना होगा या फिर ये तकरीर करके वापस चले जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल ये फैसला कौन लॉन्ग मार्च होगी और ये लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का इस्तीफा लेकर जाएगी। ठीक है, जब तक इस्तीफा नहीं आता आप यहाँ से नहीं जाएंगे? हम बैठेंगे यहाँ पे 126 दिन बैठना पड़ेगा। 126 दिन बस। बहरहाल मैं ये अभी फिल वक्त ये कह सकता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च फैसला कौन होगी, पूरे पाकिस्तान से होगी, तारीखी होगी। ये सिर्फ इमरान खान साहब के इस्तीफे के लिए नहीं होगी। आज भी सब पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक थी कि हमारी तहरीक फ़कत इमरान खान साहब को हटाने की नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को आइन की बुनियाद पे खड़ा करें। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो बहुत संगीन है कि पाकिस्तान को सिस्टमैटिकली टिरनी की तरफ ले जाया जा रहा है। अच्छा, वैसे आप इमरान खान से इस्तीफा मांगेंगे बेसिकली, इमरान खान साहब से और गवर्नमेंट से 26 जो मार्च को यहाँ पे आके या अप्रैल से पहले आप आके, तो आपका एक ही मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट मुस्ताफी हो और नए आज़ाद मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन हो। और गवर्नमेंट का फैसला ये है कि मुस्ताफी नहीं होंगे अगर इस्तीफा नहीं देते। हर हुकूमत, मैं आपको बताऊं, जावेद चौधरी साहब, जब इलेक्शन होता है ना, हमें भी 25 साल हो गए, जिस उम्मीदवार की इलेक्शन में जमानत जब्त होती है ना, वो भी कहता है कि जो पोजीशन मेरी है वो तो किसी की है ही नहीं, तो मुझे आप बैठने का क्यों कह रहे हैं। तो हमेशा जनरल मुशर्रफ की मैं मिसाल देता हूँ, इतने बड़े डिक्टेटर थे ना, फरवरी 2007 में उनके तमाम हमायती ये कह रहे थे कि जनाब ये 8 का सदारती इलेक्शन तो इसी असम्बली ने उन्हें सदर मुंतखब करना है, इसके बाद 13 में भी मुशर्रफ साहब है, तो 18 तक तो जनरल मुशर्रफ ही है। विद इन 6 months जनरल मुशर्रफ वॉज गॉन। जब किसी हुकूमत की पोस्ट से अवामी तायीद ख़त्म हो जाए, जब अवाम उस पर एतमाद खो दें, जब अवाम उसके खिलाफ हो जाए, तो वो हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन अब देखें ना, 2014 में पीटीआई ने यहाँ पे एक धरना दिया था और एहतजाज भी किया था, लॉन्ग मार्च भी किया था। उस दौरान भी जब 126 दिन ये धरना चलता रहा, आपने इस्तीफा नहीं दिया था। देखिए वो जो 126 दिनों में नहीं दिया था, तो आप अगर 200 दिन भी अगर यहाँ बैठे रहेंगे, गवर्नमेंट इस्तीफा नहीं देगी तो कैसे होगा? बहुत दो मैं बुनियादी फर्क बताऊंगा। देखिए पीटीआई ने जब धरना दिया था वो तनहा जमात थी, पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ मुत्तहिद थीं। आज पीटीआई तनहा सिलेक्टेड हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें बाहर से उसे चैलेंज कर रही हैं, तो ये एक बड़ा क्वालिटेटिव फर्क है। दूसरी बात ये, जब हमारी हुकूमत के खिलाफ वो धरना दे रहे थे, अवाम की तायीद हमारी पोस्ट के ऊपर थी और अवाम दुखी नहीं थे, अवाम महंगाई से डसे हुए नहीं थे, अवाम देख रहे थे कि ये हुकूमत काम कर रही है, इसे काम करने दो। आज पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुल्क को डबो रही है, हमें महंगाई से मार दिया है, इसको जल्दी निकालो। ठीक हो, लिहाजा आपका हतमी फैसला है कि जब तक हुकूमत नहीं जाएगी आप यहाँ से इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे? जी इंशाल्लाह इमरान खान साहब का इस्तीफा लेके जाएंगे। और अगर इस्तीफा नहीं होता फिर? इस्तीफा देंगे, क्यों नहीं देंगे? पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो समझती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। बस देखिए कॉन्फिडेंस की वजह जो अवाम की तायीद है। और आप देखिएगा जब ये अभी आपने देखा नहीं है कि कैसे चंद हज़ार किसानों ने हिंदुस्तान के इतने बड़े हुक्मरान का गरूर तोड़ के रख दिया है। तो जब पाकिस्तान की 10 जमहूरी कुव्वतें और उनके हमायती यहाँ इस्लामाबाद आएंगे तो ये तो कागज का 26 मार्च बड़ा दूर है। वो कहते हैं हनूज दिली दूरस्त,
اس سے پہلے اگر ساری قیادت آپ کی گرفتار ہو جاتی ہے, مریم صاحبہ گرفتار کر لی جاتی ہیں, آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, راجہ پرویز ارشد صاحب کو, بلاول صاحب کو, جیسے مولانا کو, کیونکہ ابھی گورنمنٹ کے پاس بے شمار کارڈز ہیں, سب کو حراست میں لے لیا جاتا ہے, تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس کس کو گرفتار کریں گے. یہ مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے, یہ مسئلہ شاہد خاقان کی ذات کا نہیں ہے, یہ مسئلہ مریم نواز صاحبہ کی ذات کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کا. کیا 22 کروڑ عوام کو یہ حکومت گرفتار کر سکتی ہے؟ اور جب پھر یہ صف اول کی لیڈرشپ کو گرفتار کریں گے تو تحریک کی قیادت پھر کارکنوں کے اور عوام کے ہاتھ میں آ جائے گی, اور پھر انہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے. ویسے آپ کو اندیشہ ہے, آپ نے ویسے سوچا ہے کہ پلان بی بنایا کہ اگر قیادت کو گرفتار کر لیا جاتا تو پھر؟ ہم پلان بی نہیں, ہم پلان سی پر بھی تیار رہتے ہیں, ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پلان سی کیا ہے جی؟ پلان سی تو خطرناک ہے. نہیں, پلان سی تو یہ خودکشی کر لیں اجتماعی سب, اس کے علاوہ کیا؟ نہیں. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ جو تحریک عدم اعتماد یہ بھی ڈسکس ہوئی ہے پی ڈی ایم؟ جی, آج تحریک عدم اعتماد کی تجویز بھی زیر بحث آئی ہے اور استعفوں کی آپشن بھی زیر بحث آئی ہے, اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہم پھر جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے, اس پہ زیر غور لائیں گے کہ دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ قابل عمل ہے. البتہ جو استعفے ہیں اس کے اوپر تمام جماعتیں متفق ہیں کہ وہ ایک ہمارا فائنل ویپن ہے, اور جب 850 میں سے 450 نشستوں سے اپوزیشن استعفیٰ دے گی, دیر از نو وے کہ یہ حکومت ضمنی الیکشن کرا سکے. اس کے بعد پھر جنرل استعفوں کا جو حتمی فیصلہ یہ کب ہوگا پھر؟ یہ استعفوں کا حتمی فیصلہ جب ٹائم آئے گا ہم کر لیں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات, یعنی لانگ مارچ کے درمیان. جی, میں آپ کو ایک بات جو اہم ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ پچھلی چند دنوں سے قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھ رہے ہوں, ایک بات بار بار واضح ہو رہی ہے, یہ حکومت ملک کے اندر یکجہتی پیدا کرنے میں ناکام ہے. آج بھی جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے وہ ڈپٹی سپیکر نے سارجنٹ ان آرمز اور سیکیورٹی کو حصار بنا کے جعلی طور پہ چلائی ہے. جب آپ یلغار کر دیں گے تو یہی ہوگا. دیکھیے کیوں اپوزیشن یلغار کر کیوں کرے یلغار؟ دیکھیے, جب سپیکر جو ہے وہ اپوزیشن کو بولنے کا ٹائم نہیں دے گا, حکومت کے 4-6 جو وزیر ہیں وہ تقریریں کریں گے اور اپوزیشن کو مائک نہیں دیا جائے گا, اپوزیشن کا کوئی فرد کھڑا ہوگا تو اس کا مائک بند کر دیا جائے گا. ہم قومی اسمبلی میں ووٹوں کے لحاظ سے پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ لے کر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر ہمارا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ہم احتجاج کریں گے. اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں, آج آپ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ احتجاج جاری رہے گا, یہ اسی طرح سے, یعنی آپ سینٹ میں بھی کارروائی نہیں چلنے دیں گے اور قومی اسمبلی میں بھرپور احتجاج ہم جاری رکھیں گے جب تک ان کا رویہ درست نہیں ہوتا اور یہ مستعفی نہیں ہوتے. اب دیکھیے, رویہ ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ؟ ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے, معیشت نہیں دیکھ رہے آپ, دن بدن ڈوب رہی ہے, کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے. ان کے پاس سوائے چھوڑوں گا نہیں, پکڑ لو دکڑ لو, کیا ویژن ہے؟ اب یہ ٹیلی فون کے اوپر اتنا بڑا ڈرامہ کیا 2 گھنٹے میں جو پرائم ٹائم انٹرٹینمنٹ تھی, سوائے اس کے کہ نیگیٹو مائنڈ, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, یہ اپوزیشن فلانی ہے فلانا یہ. بھئی آپ بتائیں کہ who are you, what is your plan, what is your program, آپ کرنے کیا چاہتے ہیں؟ 3 سال گزر گئے ہیں, کوئی ایک منصوبہ آپ نے بنایا ہے؟ ہم حکومت میں تھے, 3 سال کے اندر ہم سی پیک کے منصوبوں کی بنیادیں رکھ گئے, انفراسٹرکچر کی بنیادیں رکھ گئے جو ہم نے 2018 تک مکمل کر لیں. آج تک ایک اینٹ نہیں لگی اور پاکستان پہ قرضوں کا اتنا بوجھ ڈال دیے جو ہم نے 5 سال میں بھی نہیں لیا تھا, اس سے زیادہ 2 سالوں میں لے چکے. اچھا یہ فرمائیے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی سینٹ کا وہ فارمولہ کیا ہوگا؟ کیا آپ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مثلا یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ الیکٹ کروائیں گے کیونکہ آپ کے ووٹ نہ ہو تو یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ نہیں ہو سکتے؟ اسی طرح کیا سندھ میں آپ کے امیدوار ہوں گے؟ دیکھیے, اس میں مختلف جگہوں پہ اگر ہم اپنی طاقت کو یکجا کریں تو پھر ہم کچھ چند ایک نشستیں فالتو لے سکتے ہیں. تو اسی لیے اب ہم نے ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے, وہ ہر صوبائی اسمبلی کے اندر جو مختلف جماعتوں کی نشست ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھے گا کہ کس طرح کی ہم ایڈجسٹمنٹ کریں جس سے ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سینٹ کے لیے الیکٹ کروا رہے ہیں آپ؟ فیصلہ نہیں, ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور فیصلہ ہوا کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کو اس میں نمائندگی مل سکے. مثلا زیادہ سے زیادہ سے مطلب نہیں, ساری اپوزیشن پارٹیز دیکھیے نا, بلوچستان ہے اس میں مختلف جماعتوں کے شیئرز ہیں, وہاں پر اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے, وہاں پر بزنجو صاحب کی جماعت ہے, وہاں پہ اچکزئی صاحب کی جماعت ہے, وہاں مولانا صاحب ہیں, جے یو آئی ہے, سارے ہیں. تو ان سب کو اگر اکٹھا کریں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کی نمائندگی ہو سکے. یہ فیڈریشن مولانا فضل الرحمان صاحب سینٹ کے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سپورٹ کریں گے؟ پاکستان
مسلم اگر لیگ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تو ضرور سپورٹ کریں گے. تو پنجاب سے سپورٹ کریں گے یا پورے پاکستان سے؟ نہیں، وہ ان کا فیصلہ جہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ پنجاب سے کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون. نہیں دیکھیے ابھی تو فیصلہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ تو وہ خود کریں گے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کہا تو یقیناً ان کے لیے ہمارے قائد کی بڑا احترام ہے، اور جو بھی ان کی خواہش ہوگی اس کا ہم ضرور احترام کریں گے. اچھا یہ فرمائیے گا، یہ جو قافلے آئیں گے 26 مارچ کو، ان کی میزبانی کون کرے گا؟ پنجاب کرے گا، سندھ کرے گا، خیبر پختونخوا سے میزبانی کی جائے گی، بلوچستان سے کی جائے گی؟ کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ جب لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو واش روم چاہیے، ان کو کھانا پینا چاہیے، ان کے لیے ٹینٹس چاہیے، ان کو شیلٹر چاہیے، تو وہ کون پرووائڈ کرے گا؟ آج جو زیادہ لمبی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی سارے معاملات کے اوپر ہم بحث کی، اور اس کے لیے ہم نے ورکنگ گروپ بنایا، اور ہر پارٹی اپنے اپنے لوگوں کو جو لے کر آئے گی ان کے لیے انتظامات بھی کرے گی، اور بہت اچھے انتظامات ہوں گے تاکہ پرجوش طریقے سے لوگ رہیں. اور لوگ خود بہت جوش مند ہیں اس وقت، بڑے پرجوش ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ پاکستان کو دیکھیے. اس تحریک کی مثال جو ہے نا ججز موومنٹ کی طرح کیا ہے. یہ تحریک نہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں لانے کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانے کی ہے، نہ JUI، نہ کسی اور کو. یہ تحریک ہے بھئی اس ملک کو 72 سال سے آئین سے ہٹایا ہوا آئین پہ چلاؤ، اس ملک کو جمہوریت پہ چلاؤ، اس ملک کے مالک اس ملک کے عوام ہیں، اس ملک کی عدلیہ کو آزاد کرو، اس ملک کی پارلیمنٹ کو خود مختار کرو. اور یہ سارے مطالبے آپ کے گورنمنٹ سے ہیں کہ گورنمنٹ کرے یہ سب کچھ؟ جی یہ سب جو چیزیں ہیں ملک کے اندر، ریاست سے، ریاست کو اپنے اپنے دائرے میں چلنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنے دائرے میں چلنا چاہیے. ہم پاکستان کو مزید مذاق بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس سے پہلے کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی گورنمنٹ. جتنی دیر تک عمران خان صاحب ہیں ان سے کوئی نیگوشیشن نہیں، چونکہ یہ تو سب کو چور ڈاکو غدار کہتے ہیں، تو چوروں ڈاکوؤں غداروں سے کیا نیگوشیشن کرتے ہیں؟ آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ اگر ان ہاؤس چینج ہو جائے تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی یا الیکشن؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا علاج نیا الیکشن ہے. دیکھیے اس اسمبلی کے اندر آپ کوئی کمبینیشن بنا لیں، ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنتی. پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو کیپیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اہلیت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، اور استحکام کی ضرورت ہے. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب پنجاب سے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ووٹ دیں گے ان کو؟ ابھی ایسی ہمارے پاس کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. ابھی سینیٹرز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کس پارٹی کا؟ یہ کمیٹی بنی ہے، کمیٹی اس چیز کے اوپر فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.